بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل سبق کہانی میں۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو تھوڑا سا اپنے انگوٹھے کو ہلا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے۔ سمندر پار ایک چھوٹے سے ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کی ایک 15-16 سال کی بیٹی بھی تھی جس کا نام شہزادی امبر تھا۔ شہزادی امبر بے حد حسین اور خوبصورت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بہت سارے شہزادے شہزادی امبر سے شادی کرنے کے خواہش مند تھے۔ ہر روز کسی نہ کسی ملک کے شہزادے کا رشتہ آیا کرتا تھا۔ چونکہ شہزادی امبر بادشاہ کی اکلوتی اولاد تھی، اس لیے بادشاہ اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ شہزادی کو ایک ایسا شوہر ملے جو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ رحم دل اور بہادر بھی ہو۔ آخر بہت سوچ بچار کے بعد اس نے اپنے قاصد تمام ملکوں کے شہزادوں کے پاس یہ پیغام لے کر بھجوا دی کہ شہزادی امبر سے شادی کے لیے بادشاہ ان کا ایک امتحان لینا چاہتا ہے۔ جو شہزادہ بھی اس امتحان میں پورا اترے گا شہزادی امبر کو اس کی دلہن بنا دیا جائے گا۔ اس پیغام کو پاتے ہی بہت سارے شہزادے شہزادی امبر کے ملک جانے کی تیاری کرنے لگے۔ ان میں سے ہر ایک شہزادے کو امید تھی کہ وہ بادشاہ کے امتحان میں ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ تمام شہزادے اپنے اپنے ملکوں سے نکل کر بندرگاہ پر جمع ہو گئے۔ وہاں پر بادشاہ کا ایک خوبصورت جہاز کھڑا تھا۔ یہ جہاز اسی مقصد کے لیے تھا جو شہزادہ شہزادی امبر سے شادی کا خواہش مند ہو اس میں بیٹھ کر بادشاہ کے پاس پہنچ جائے۔ جب شہزادے جہاز میں سوار ہو گئے تو جہاز کے بادبان کھول دیے گئے اور جہاز تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگے۔ شہزادے جہاز پر ادھر ادھر گھومتے ہوئے باتیں کرنے لگے۔ وہ سب کے سب بہت خوبصورت اور ذہین نظر آتے تھے۔ وہ باتوں کے دوران زور زور سے کہکے بھی لگا رہے تھے اور ان کے چہروں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ بہت مسرور ہیں۔ انہی شہزادوں میں ملک خراساں کا شہزادہ بابر بھی تھا۔ وہ ان شہزادوں سے الگ تھلگ عرشے پر بیٹھا ہوا سمندر کی اونچی نیچی لہروں کو دیکھتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا۔ دوسرے شہزادے اس کی طرف دیکھتے ہوئے زیر لب مسکرا رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں شہزادے بابر کے لیے حقارت تھی۔ وہ اسے مغرور اور بدمزاج سمجھ رہے تھے کیونکہ وہ ان کے ساتھ گھل مل کر بیٹھنے کے بجائے احمقوں کی طرح منہ لٹکا کر ایک طرف بیٹھ گیا تھا۔ اس پر ایک شہزادے نے دوسرے شہزادے سے دھیمے لہجے میں کہا، اگر شہزادی امبر کی اس احمق شہزادے سے شادی ہو گئی تو میں اپنا نام بدل لوں گا۔ دیکھو تو کیسے بت کی طرح بیٹھا ہے۔ حالانکہ یہ بات آہستگی سے کہی گئی تھی مگر شہزادہ بابر نے اسے سن لیا اور دھیرے سے مسکرا دیا۔ لگاتار 3 دن کے طویل سفر کے بعد جہاز امبر شہزادی کے ملک پہنچ گیا۔ تمام شہزادے جہاز سے اترے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہوئے شاہی محل کی طرف چل دیے۔ شہزادہ بابر ان کے پیچھے سر جھکائے چلا آ رہا تھا۔ ابھی وہ لوگ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ انہیں ایک امرود کا باغ نظر آیا۔ وہاں پر ایک بہت ہی بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے آواز دے کر شہزادوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ شہزادے اس کے پاس گئے۔ بوڑھے نے اپنی لرزتی ہوئی کمزور سی آواز میں کہا، اے نوجوانوں، میں ایک بہت بوڑھا شخص ہوں، کیا مہربانی کر کے تم میرا ایک کام کرو گے؟ بڑے میاں، یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تم میرے ملک میں نہ ہوئے۔ ایک شہزادے نے آگے بڑھ کر کہا، اگر ایسی بات تم میرے ملک میں میرے ساتھ کرتے تو میں تمہاری زبان گدی سے کھچوا دیتا۔ تم شہزادوں سے اپنا کام کروانا چاہتے ہو، کیا یہ تمہارے نوکر ہیں؟ بوڑھے نے گڑ گڑا کر کہا، میں بہت غریب آدمی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اپنے باغ سے امرود توڑ کر میں اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں، مگر تم میری حالت دیکھ رہے ہو، میں امرودوں کے درختوں پر چڑھ کر امرود توڑنے سے قاصر ہوں۔ شہزادے بھی انسان ہوا کرتے ہیں اور انسان ہی انسان کے کام آتا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو میری مدد کر سکے؟ اپنی زبان بند کرو۔ ایک شہزادے نے آگے بڑھ کر کہا، یہ بوڑھا تو سر پر ہی چڑھا جا رہا ہے۔ یہ کہہ کر اس نوجوان نے بوڑھے کو ایک ایسا دھکا دیا کہ وہ زمین پر جا گرا۔ تمام شہزادوں نے ایک پلک شگاف کہکا لگایا مگر اسی وقت شہزادہ بابر تیزی سے آگے بڑھا اور بوڑھے کو سہارا دے کر اٹھایا۔ تمام شہزادوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ پھر ان میں سے ایک شہزادہ بولا، اس بوڑھے کو سہارا دینے والا یہ نوجوان مجھے شہزادہ تو نہیں بڑھئی کی اولاد معلوم ہوتا ہے۔ شہزادہ بابر نے کہا، تم لوگوں کو ایک بوڑھے آدمی کو ستاتے ہوئے شرم آنا چاہیے کہ تم لوگوں کے دلوں میں اپنے سے بڑوں کے لیے عزت نہیں۔ ایک لمبے ترنگے شہزادے نے اس کے پاس آ کر کہا، اپنی یہ نصیحت اپنے پاس رکھو۔ اس بوڑھے کو کیا حق پہنچتا ہے کہ یہ ہم سے امرود توڑوانے کا بےہودہ مطالبہ کرے؟ اس میں اس بیچارے بوڑھے کا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ تمہاری شکلیں دیکھ کر یہ سمجھتا تھا کہ تم لوگ شریف نظر آتے ہو، اس کی بات مان لو گے۔ اس کو کیا پتا تھا کہ تم اتنے مغرور اور بدتمیز ہوگے؟ شہزادہ بابر نے جواب دیا اور بوڑھے کے کپڑوں سے گرد جھاڑنے لگا جو زمین پر گرنے کی وجہ سے
उसके कपड़ों पर लग गई थी। उसकी बातें सुनकर तमाम शहजादों के चेहरे गम और गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो गए। उस लंबे तड़ंगे शहजादे ने अपने साथियों से कहा, इस बेवकूफ़ शहजादे ने एक गरीब बूढ़े की हिमायत में हमारी सख्त बेइज्जती और तौहीन की है। अब हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसकी बात सुनकर तमाम शहजादों ने उसकी तायद की। एक शहजादा जो कि अपने आप को तलवार का धनी समझता था, अपनी मियान से तलवार निकालकर बोला, मैं इस अहमक से तुम सबकी बेइज्जती का बदला लूंगा। शहजादा बाबर ने बूढ़े को एक तरफ हटा दिया और अपनी तलवार निकालकर उस नौजवान शहजादे के मुकाबले में डट गया। मगर वो नौजवान शहजादा बाबर के सामने ज्यादा देर तक नहीं जम सका। शहजादा बाबर ने पेंतरे बदल बदल कर तलवार के ऐसे ऐसे हाथ दिखाए कि मध्य मुकाबल जल्द ही बेबस हो गया। शहजादा बाबर ने तलवार का एक ऐसा हाथ मारा कि उस शहजादे की तलवार उसके हाथ से निकलकर फिजा में बुलंद हुई और उसकी नोक अमरूद के दरख्त में लटके हुए एक बड़े से अमरूद में पेवस्त हो गई और फिर तलवार उस अमरूद में लटकी इधर उधर झूलने लगी। तमाम शहजादे हैरत से ये माजरा देख रहे थे। शहजादा बाबर ने आगे बढ़कर तलवार की नोक उस शहजादे के सीने पर रख दी। अगर वो चाहता तो उसको हलाक भी कर सकता था। हारने वाला शहजादा शर्मिंदा होकर एक तरफ को सर झुकाकर खड़ा हो गया। अपने साथी शहजादे की शिकस्त ने दूसरे शहजादों को मजीद नाराज कर दिया। एक शहजादा फिर तलवार सौंध कर आगे बढ़ा, मगर चंद ही लम्हों बाद उसे भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसी तरह एक के बाद एक शहजादा बाबर ने तमाम शहजादों को शिकस्त दे दी। वो तमाम के तमाम बाग की घास पर बैठकर हाँफने लगे। शहजादा बाबर फुर्तीला साबित हुआ था और उसने तमाम शहजादों को जल्द ही थका मारा था। सब शहजादे उससे सख्त नफरत महसूस करने लगे थे, मगर वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। उनसे निमट कर शहजादा बाबर अमरूद के दरख्त पर चढ़कर बूढ़े के लिए अमरूद तोड़ने लगा। जब बूढ़े का टोकरा भर गया तो शहजादा नीचे उतर आया और फिर वो अचानक हैरत जदा रह गया। बाग में एक कुटिया बनी हुई थी। उस कुटिया का दरवाजा खुला और उसमें से बादशाह, मालिका और शहजादी बाहर निकले। तमाम शहजादे घबरा कर खड़े हो गए। बादशाह ने बाबर का शाना थपथपाते हुए कहा, शहजादे, हम तुमसे बहुत खुश हैं। तुम अब ये बात अच्छी तरह समझ गए होगे कि हमने सब चक्कर तुम लोगों का इम्तिहान लेने के लिए चलाया था। हमें अपनी शहजादी के लिए एक रहमदिल और बहादुर शौहर की तलाश थी। खुदा का शुक्र है कि तुम हमारे मयार पर पूरे उतरे हो। तुम ना ही उन दूसरे शहजादों की तरह मगरूर हो और ना ही उनकी तरह बदतमीज हो। हम इस कुठिया में बैठकर सारा तमाशा देख रहे थे। तुमने जिस दिलेरी और जुरातमंदी से इन तमाम शहजादों का मुकाबला किया था, उसने हमें तो बहुत मुतासिर किया है। तमाम शहजादों ने शर्मिंदा होकर गर्दनें झुका ली। बादशाह शहजादा बाबर को अपने साथ महल में ले गए। तमाम शहजादे अपने किए पर शर्मसार थे, इसलिए वो वापस अपने अपने मुल्कों को चले गए। चंद ही दिनों बाद शहजादा बाबर और शहजादी अंबर की बड़ी धूमधाम से शादी हो गई और इस तरह शहजादा बाबर अपनी रहमदिली और जुर्रातमंदी की बिना पर दुनिया की खूबसूरत तरीन शहजादी से शादी करने में कामयाब हो गया। और यूं ये कहानी खत्म हुई। दोस्तों, हर मखलूक खुदा ने बनाई है, क्या अमीर क्या गरीब, हम सब उसी की मखलूक हैं। हमें कोई हक नहीं बनता कि अगर किसी की इज्जत नहीं कर सकते तो उसकी बेइज्जती कर दे। अगर हम किसी की मदद नहीं कर सकते तो उसकी दिल आज़ारी भी न करें। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।